نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم۔ قضاء حاجت اور استنجا کے آداب۔ شرم و حیا کے باب میں عرب اس درجہ پست ہو چکے تھے کہ قضاء حاجت کے وقت سطر کو مضحکہ خیر تصور کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ضروری قرار دیا اور فرمایا کہ اگر کچھ اور سامان سطر کا نہ ہو تو کم سے کم ریت کا ایک ڈھیر ہی بنا کر اس کی اوٹ میں بیٹھے کہ بے پردگی نہ ہو۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ قضاء حاجت کے لیے دور نکل جاتے اور کھجور کے بن وغیرہ میں تشریف لے جانے کو زیادہ پسند فرماتے۔ بیٹھنے کے قریب ہوتے تو کپڑے اٹھاتے۔ موجودہ زمانے کے تعمیر شدہ بیت الخلا کی طرح مکانی بیت الخلا میں بھی قضاء حاجت ثابت ہے۔ اس بات کو بھی منع فرمایا کہ آدمی قضاء حاجت کرتے ہوئے باہم غسل کریں اور فرمایا کہ اس پر اللہ تعالی غضبناک ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کر رہے تھے، ایک گزرنے والے نے سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب مرحمت نہیں فرمایا کہ اس حالت میں گفتگو بھی قضاء حاجت کے تقاضۂ حیا کے خلاف ہے۔ بیت الخلا میں داخل ہو اور اس کے پاس کوئی ایسی شے ہو جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو تو اس کو نکال کر باہر رکھ دینا مستحب ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ضرورت کو جاتے تو اپنی انگوٹھی رکھ جاتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی میں محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ اگر باہر چھوڑنے میں حفاظت اور دشواری ہو اور اپنے پاس جیب میں رکھ لے تو بھی حرج نہیں۔ چنانچہ فقہاء نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ انگوٹھی کا نگینہ اندر کی طرف موڑ لے یا اس چیز کو جس پر اللہ کا ذکر ہو اس طرح محفوظ کر لے کہ گرنے کا اندیشہ نہ ہو تو یہ بھی درست ہے۔ اسی لیے اگر سکہ وغیرہ پر آیت لکھی ہو تو اس کو ساتھ بیت الخلا لے جا سکتے ہیں۔ پیشاب کرتے ہوئے چھینٹ وغیرہ سے بچنے کی حد الامکان کوشش کی جائے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر پیشاب کرنے کو پسند فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا نقل کرے تو اس کی تصدیق نہ کرو۔ ہاں کوئی عذر ہو تو حرج نہیں، چنانچہ بعض مواقع پر غالباً کسی عذر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر بھی پیشاب کیا ہے۔ نرم جگہ کا پیشاب کے لیے انتخاب کرے تاکہ چھینٹ نہ پڑے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہدایت فرمائی ہے۔ اسی طرح ہوا کے رخ پر پیشاب نہ کیا جائے کہ اس میں بھی نجاست سے آلودگی کا اندیشہ ہے۔ آج کل ایسی وضع کے پیشاب خانے عوامی مقامات پر بنائے گئے ہیں کہ کھڑے ہو کر ہی وہاں پیشاب کیا جا سکتا ہے۔ یہاں چونکہ مجبوری ہے اس لیے حرج نہیں، لیکن عام حالات میں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر پیشاب کرنا ہے۔ ہمیں سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔